اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں غیر فانی، ان کو کبھی فنا نہیں، اور بندے کی صفتیں فانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا، اس کی صفتیں کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں، اور بندے کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و کنٹرول میں۔ بولو اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری ہوئی؟ جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا، لیکن الفاظ سمیع و بصیر ایک ہے، الفاظ ایک ہے۔ میں نے بتانا یہ ہے کہ صرف الفاظ کے بولنے سے برابری لازم نہیں آتی، شرک نہیں ہوتا، جب تک کہ حقیقی مساوات اور حقیقی برابری مراد نہ دی۔ اور کوئی مسلمان کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں سمجھے۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت شرک نہیں کرے، اب تو واضح ہو چکا ہے۔ فرمایا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری امت یاد حق سے غافل ہو جائے گی، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی اور دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائے گی۔ تو بولو وہی بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہم یاد حق سے غافل ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب ذرا غور کرو، سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں، اور بعض لوگوں نے دعائی مچائی ہوئی ہے شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک بڑا ہو گیا ہے، شرک بڑا ہو گیا ہے۔ اگر ان کی بات کو سچا سمجھ لیا جائے تو سرکار دو عالم کا فرمان غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اور یہ کہتے ہیں شرک بڑا پھیل گیا۔ اگر ان کی بات کو سچا سمجھا جائے تو سرکار کا فرمان غلط ہو جاتا ہے، اور سرکار کا فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے جو شور مچایا ہوا ہے ان کا شور غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کو شرک کہنا شروع کر دیا ہے جو حقیقت میں شرک نہیں۔ مثلاً آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ اگر کسی شخص سے آپ مصافحہ کریں، اس کے ہاتھ چوم لیں، تو دیکھنے والے کا پتا دیکھو پوجا ہو رہی ہے، شرک ہو گیا۔ میاں ہاتھ چوم لیں تو رہ گیا نا ایک طرف، اور اگر آپ کسی کے پاؤں چوم لیں تو پھر تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو معاف کر دیں، فوراً فتویٰ لگ جائے گا، دیکھ لو سجدہ ہو گیا، دیکھ لو پیر چوم رہا ہے، دیکھ لو شرک ہو رہا ہے، دیکھ لو مشرک ہو گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہاں علماء موجود ہیں، اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چاہو میرے لیے سزا تجویز کر دو، مجھے منظور ہے، اور اگر حق بات ہو تو ہم کسی کو سزا نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں حق بات کو مان۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے، اور حضور نے خود ان کو اجازت دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کرتی ہے تو ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ سرکار نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہ کرو، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا لائق ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں۔ حضور نے سجدے سے منع فرما دیا، سب بولو حضور نے سجدے سے منع فرما دیا۔ اور انہی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی، حضور نے اجازت دی، اور صحابہ حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے۔
امام بخاری صحیح بخاری والوں نے الادب المفرد کے اندر حدیثیں نقل کی، مشکات شریف کے اندر حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے۔ امام بخاری صحیح بخاری شریف والوں نے حدیث لکھی الادب المفرد کے اندر کہ حضرت علی شیر حدیث لکھی الادب المفرد کے اندر کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے، حالانکہ درجہ مرتبہ حضرت علی کا بڑا ہے، مگر وہ حضرت عباس کے ہاتھ پاؤں کیوں چومتے تھے؟ حضرت عباس ان کے چاچا، نبی کریم کے بھی چاچا، اور چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ جب چچے کے ہاتھ پیر چومنا حضرت علی کی سنت ہے، اور حضرت علی کی سنت حضور کی سنت، کیونکہ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو حضرت علی جب حضرت عباس کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے تو ان کے ہاتھ پاؤں چومنا امت کے واسطے حجت بن گیا۔ تو اب اگر کوئی اپنے ماں باپ کے یا پیر و مرشد کے ہاتھ پیر چومے تو یہ جائز ہے۔ حضرت علی کی سنت، خلیفہ راشد کی سنت، اور خلیفہ راشد کی سنت ہم پر اسی طرح لازم ہے جس طرح سرکار تو عالم کی سنت لازم ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہم اثر ہوئے، امام بخاری بڑے تھے، امام مسلم چھوٹے تھے۔ امام مسلم جب امام بخاری کے پاس آتے تھے ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے۔ ہمارے فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیروں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، حضور نے سجدے کی اجازت ہے نہیں، لیکن ہاتھ پیر چومنے کی اجازت ہے بھی۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ پیر چومنا سجدہ نہیں، اگر سجدہ ہوتا تو حضور اس سے منع فرماتے۔ اب ذرا میری بات غور سے سنو، بولو جب صحابہ کرام نبی کریم کے پیر چومتے تھے تو وہ اپنا منہ جھکا کے نبی کریم کے پیروں تک لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ وہ تو بغیر منہ جھکائے، بغیر جھکے منہ قدموں تک لے جائے، پیر کا بوسہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر آج آپ بھی اپنی والدہ کے پیر چومنا چاہیں تو اپنا منہ جھکا کے والدہ کے پیروں تک لے کے جائیں گے یا نہیں؟ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیں اماں جان ذرا پیر اٹھا کے میرے منہ کو لگا دیں، کیونکہ اگر میں جھک گیا تو کہیں شرک نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو اماں جان ذرا پیر اٹھا کے میرے منہ کو لگا دیجیے، تو بولیے اماں جان کا پیر 5 فٹ اونچا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بیٹا اپنی اماں سے ایسا کہے تو اس کو کتنا بدتمیز سمجھا جائے گا کہ بڑا بدتمیز بیٹا ہے، اماں کو کہتا پیر اٹھا کے میرے منہ پر لگا۔ ماننا پڑے گا کہ جس نے پیر چومنے ہیں وہ اپنا منہ جھکا کے پیروں تک لے کے جائے۔ اب ذرا نتیجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، سجدہ بھی بغیر جھکے نہیں ہو سکتا اور پیر کا بوسہ بھی بغیر جھکے نہیں ہو سکتا۔ جھکنا دونوں میں لازمی ہوگا، نہ بغیر جھکے سجدہ ہوگا نہ بغیر جھکے پیر کا بوسہ ہوگا۔ لیکن اگر
چومنے کی نیت سے جھکیں گے تو ثواب کے حقدار ہو جائے گا. جھکنا دونوں میں ہوگا، ایک گناہ اور ایک ثواب، اور دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت ہے. دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بندے کی نیت. اور میرے آقا نے ایک جملے میں فیصلہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ نیت کو نہ دیکھیں تو پھر میں دو چار باتیں کرتا ہوں. ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، عبادت کرنے کی. ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے جوتا اٹھانے کی. آئے دونوں ہی مسجد میں، آئے دونوں اللہ کے گھر میں، مگر ایک کا آنا ثواب اور ایک کا آنا گناہ. تو ثواب اور گناہ کس چیز نے بنایا؟ نیت. جو عبادت کی نیت سے آیا ہے اس کا مسجد میں آنا ثواب، اور جو جوتا اٹھانے کی نیت سے آیا ہے اس کا آنا گناہ. آئے دونوں مسجد میں، آئے دونوں اللہ کے گھر میں، مگر ایک کا آنا ثواب، ایک کا آنا گناہ. ثواب اور گناہ بنانے والی چیز بندے کی نیت. میں ایسی بات کرتا ہوں جس کا قیامت تک کوئی جواب نہ دے سکے. بولو، خانے کعبے کے اندر مشرکوں نے کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360. سب جانتے. اور حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تھے اور آپ کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو گیا تھا، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 17 مہینے تک، 1 سال 5 مہینے اور کچھ دنوں تک آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا. پھر آپ کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو گیا جو مکہ مکرمہ میں. اس وقت خانے کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے. ان بتوں کو حضور نے کب توڑا، کب نکالا؟ جب مکہ فتح ہوا. اور جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے. آج کوئی کہے کہ بھئی تمہارا نبی تقریباً 6-6.5 برس تک اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا جس کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے، تو تمہارا نبی تو بتوں کی طرف سجدے کرتا رہا. تو تم کیا جواب دو؟ تم یہ کہو گے کہ بے شک خانے کعبے میں کافروں مشرکوں نے بت رکھ دیے، مگر ہمارے نبی کی اور ہمارے نبی کی اصحاب کی نیت بتوں کی نہیں تھی بلکہ نیت کعبے کی. میں ایک بات اور عرض کرتا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ خانے کعبے کے اندر نبیوں کی قبریں ہیں. بولو، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبر کہاں؟ خانے کعبے کے اندر. حتیم شریف کے اندر وہ جو پردانہ ہے، اس کو مزاب رحمت کہتے ہیں، اس کے نیچے مائی حاجرہ کی بھی قبر ہے، حضرت اسماعیل کی بھی قبر. اور اسی طرح خانے کعبے کے اندر بھی بہت سے نبی دفن ہیں. تاریخ مکہ ایک کتاب ہے، اس کو اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خانے کعبے کے اندر 70 نبیوں کی قبریں ہیں. اور حجر اسود اور خانے کعبے کے درمیان جو جگہ ہے یہاں بھی قبریں ہیں، یہاں بھی انبیاء قبر. تو خانے کعبے کے اندر نبیوں کی قبریں. اب تم خانے کعبے کا طواف کرتے ہو تو کوئی جاننے والا کہے بھائی خانے کعبے کے اندر تو قبریں ہیں اور تم تو قبروں کا طواف کرتے ہو، تو تم کہو گے کہ قبریں ہوں گی
مگر ہماری نیت قبروں کی، ہماری نیت ہے کعبے کے طواف کی۔ تو اگر آپ نیت کو نہ لیں تو پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ خانہ کعبے کے اندر قبریں موجود ہیں مگر طواف کرنے والے کی نیت قبروں کا طواف نہیں، کعبے کا طواف ہے۔ ہمارے نبی پاک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ خانہ کعبے کے اندر بت پڑے تھے، تو آپ کی نیت بتوں کی نہیں تھی، کعبے کی تھی۔ ماننا پڑے گا کہ نیت کو لینا پڑے، نیت کو دیکھنا پڑے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب لوگ نہ تو کسی کی نیت کو دیکھیں نہ کسی کے عقیدے کو دیکھیں، بس ذرا کوئی جھکا نہیں اور شرک کا فتویٰ لگا نہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں فتوے لگا کے اپنے مسلمان بھائیوں کو مشرک بالکل نہیں بنانا چاہیے، ان کو دور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی نیتوں کو معلوم کرو، ان کے عقائد کو معلوم کرو، ان کے خیالات کو معلوم کرو، تو خواہ مخواہ فتوے وغیرہ نہ لگاؤ۔ خطیب پاکستان علامہ شفیق قانوی خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہم سنیوں کے نزدیک عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ساری مخلوقات کے سردار ہیں، ہم آپ کو بھی سجدے کے لائق نہیں سمجھتے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اور شب و روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہاں، نبی کریم کی ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کی تعظیم بحکم رب العالمین ہم پر واجب۔ خیر دور چلی گئی بات، یہ بات میں نے کیوں کی کہ بعض لوگ فٹافٹ شرک کا فتویٰ لگا دیتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، الفاظ ایک ہے مگر حقیقت میں بے انتہا فرق۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحیم ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ رؤوف کے معنی شفقت کرنے والا، رحیم کے معنی رحم کرنے والا۔ آمنا وصل، اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے۔ اب دوسری آیت پر اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کریم علیہ السلام مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی۔ بولو دونوں آیتوں کو مانو گے یا ایک کو؟ اور دونوں آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے کیا عقیدہ رکھو گے؟ اللہ رؤوف الرحیم، نبی کریم رؤوف الرحیم۔ کوئی سننے والا ہے تو مشرک ہو، رؤوف الرحیم تو اللہ ہے اور تو نبی کریم کو رؤوف الرحیم کہہ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اللہ رؤوف الرحیم ہے حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، اس کو کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں، وہ کسی کے بنانے سے رؤوف الرحیم نہیں بنا، اللہ ذاتی طور پر حقیقی طور پر رؤوف الرحیم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا۔ اگر اللہ نہ بناتا تو وہ رؤوف الرحیم نہ ہو۔
صفت ذاتی، حضور کی صفت عطائی، اللہ کی صفت غیر مخلوق، نبی پاک کی صفت مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے ازلی ابدی طور پر، حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم ہے مگر ازلی طور پر نہیں، اور ابدی طور پر بھی نہیں۔ آپ کی صفات شاہد الفنا ہے، اسی طرح یاد رکھو اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں، نبی کریم کا رؤوف الرحیم ہونا اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ تو اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہیں ہوا۔ تو بولو الفاظ رؤوف الرحیم ایک ہے یا نہیں؟ الفاظ ایک ہے، بولو الفاظ ایک۔ اللہ اور عطائی برابر نہیں ہو سکتے، محدود اور نامحدود برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابر نہ ہوئے تو شرک بھی نہ ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ علم غیب کے لیے کیوں اتنی بحث کرتے ہیں؟ اللہ کی شان سے غیب جاننا نہیں، اللہ کی صفت سے غیب جاننا نہیں، بلکہ قرآن کی آیت پڑھو، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور شہادت کا۔ غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، اور شہادت کہتے ہیں ظاہر چیز کو۔ تو جس طرح پوشیدہ چیز کو جاننا اللہ کی صفت ہے، اسی طرح ظاہری چیزوں کو جاننا بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو کیا آدھی صفت میں لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور آدھی میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ارے میاں، جو اہل سنت کا اصول ہے وہ حق ہے، چاہے ظاہر کا علم ہو چاہے باطن کا علم ہو، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے اور دوسرے اللہ کی عطا سے جانتا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہمیں اس پنکھے کا علم نہ ہوتا، یہ مائکرو فون ہے ان کا علم نہ ہوتا، رنگوں کا علم نہ ہوتا کہ یہ رنگ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ سبز ہے، یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ۔ آنکھیں نہ ہوتی تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہے نہ ہوتا۔ اور یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں یہ صفت اور کمال